وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشاء اللہ 3 روزہ عالمی سنی اجتماع آج تیسرا اور فائنل دن ہے. عوام اہل سنت یہاں حاضر ہیں اور بڑے بڑے علماء مشائخ سٹیج پہ ہیں. آپ دیکھ لیں ان کو، ان کے ناموں کو بھی یاد رکھیں، ان کی زیارت بھی کریں کہ آج کے زمانے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سنی ہے، کیونکہ بہروپیے بہت آ گئے ہیں. کل کی تقریر میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ آج عقائد صوفیہ اور اہل سنت پہ گفتگو ہوگی اور بہت تیزی سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. اس لیے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ یہاں حاضر رہنا ہے. جو بھائی ہمارے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں. اگر آپ کو پنڈال کے اندر بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہے تو وہیں باہر بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ انتظام دیکھ رہے ہیں، باہر تک قالین کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، تو کھڑے نہ رہیں کہ اسلام ایک ڈسپلن بہت ہی مہذب اور منظم مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کیسے حاصل کریں. اس کو فقہ الحدیث بھی کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث شریف میں کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو علماء اور مفسرین اور محدثین اس کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو اور اس گول کو، منزل کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا A giving hand is better than a receiving hand. ایک دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب سوال فوراً ذہن میں آئے گا کہ ہم دینے والے کیسے بنے. اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے نوجوان ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن محفل سے جانے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں، اولاد کو اور دولت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے صاف دل کو دیکھے گا. اب یہ پتہ لگا کہ ہم کو دل کی صفائی کرنی ہے. دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لباس اور تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دل کی صفائی بہت اہم ہے. شروع سے ہی قرآن مجید اور سنت نبوی میں دل کی صفائی، تزکیہ نفس پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جو ابتدائی دور میں علم الاحسان کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج تصوف کے نام سے مشہور ہے. لفظ صوفی گرچہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود نہیں ہے، لیکن کسی لفظ کے استعمال کرنے کے لیے اس کا قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہونا ضروری نہیں ہے. ہم حدیث کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، حسن لغیرہ، ضعیف، متواتر. یہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود نہیں ہے. ہاں اس کا مقصد، مفہوم موجود ہونا چاہیے، چونکہ قرآن مجید میں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اور حدیث شریف میں بھی جو مشہور ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک شخص، ایک انسان کی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب فرما دیا. پوچھا ایمان کیا ہے؟ اور پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام، مرتبہ، منزل حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور ہر وقت ذہن میں رہے، قلب میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس کو ہر وقت ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. شروع کے دور میں جن لوگوں نے اس
فن اور اس علم کو فروغ دیا. تو ایک قول کے مطابق وہ اون کا کپڑا پہنتے تھے، عربی زبان میں صوف کہتے ہیں اون کو، لہٰذا صوفی اس سے بنے. دوسرے قول کے مطابق اصحاب صفہ جو چبوترا تھا مسجد نبوی کے سامنے، بعض صحابہ اکرام ہر وقت وہاں رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، تو ان لوگوں کی اس جماعت کو جو لوگوں کو ہر وقت عبادت کی طرف بلاتی، ان سے کچھ لوگوں نے کہا صوفی لفظ وہاں اصحاب صفہ سے صوفی لفظ نکلا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اول صف کے لوگ تھے وہاں سے نکلا ہے، ہم اس کی تحقیق میں نہیں جائیں گے. مقصد بتانا یہ ہے کہ تزکیہ نفس، علم الاحسان، یہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موجود ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ جو تابعی ہیں، جن کو ہم اور آپ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کے بارے میں کے طور پہ جانتے ہیں، عرض کرنا چاہوں گا وہ اپنے زمانے کے بہترین مفتی اور قاضی بھی تھے. یاد رکھیے اس زمانے میں کوئی صوفی اور عالم الگ الگ کیٹیگری نہیں تھی. یہ بات ابھی کچھ پچھلے 40-50 سالوں سے یہ اصطلاح شروع کی گئی ہے کہ یہ صوفی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک شخص جو پہلے صوفی کہلاتا تھا وہ عالم دین ضرور ہوتا تھا. جس کے اوپر فقہ کا غلبہ آ جاتا وہ فقیہ کہلاتا، جس کے اوپر علم کلام کا غلبہ آتا وہ متکلم کہلاتا، جس کے اوپر حدیث کا غلبہ آ جاتا وہ محدث کہلاتا، جس کے اوپر تصوف کا غلبہ آ جاتا وہ صوفی کہلاتا. لیکن بنیادی عالم دین سارے کے سارے تھے. اس سے پتہ یہ لگا کہ اگر آپ کو آج کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ملے جو کہے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے ہیں، ہم طریقت کو مانتے ہیں، تو یہ پہلی دلیل ہے کہ وہ شخص سچا نہیں ہے. کیا بات؟ کیونکہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، مستند سند سے موجود ہے، کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص ہوا میں اڑے، پانی پر چلے تو تم متاثر نہ ہو، پیمانہ جو ہے وہ شریعت ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں کو آنکھوں اور ان کو معیار کو دیکھنا ہے تو وہ معیار شریعت ہے. آج کے زمانے میں کوئی بھی صوفی اپنے آپ کو کہنے والا سیدنا غوث الاعظم، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا خواجہ غریب نواز رضوان اللہ اجمعین سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. اب میں یہاں پر عوام کی خدمت میں چند ایک فارمولے بتاؤں گا. اگر آپ میتھس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس کے اسٹوڈنٹ تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ پانی میں ڈالیں گے تو پتہ لگ جائے گا یہ ایسیڈک ہے کہ بیس ہے. اسی طرح میں آپ کو چند ایک ایسے فارمولے بتاؤں گا جس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. جو علماء ربانین ہوں گے، جو حق کی طرف دعوت دیں گے، یعنی جو اہل سنت و جماعت کے عالم ہوں گے، وہ ہمیشہ اپنے قول اور اپنے موقف کی تائید میں بزرگان دین کا قول، علماء کا قول پیش کریں گے. اگر کوئی شخص علماء کے قول کو حذف کر رہا ہے، مفتیان کرام مجتہدین کے قول کو حذف کر رہا ہے، سیدھا کسی صحابی کے قول اور عمل کو پیش کر رہا ہے، سمجھ لیجئے آپ کو اس کو شک کے دائرے میں رکھنا ہے. اس کو یاد رکھیے گا، میں ابھی سے انشاءاللہ آگے میں اضافہ کروں گا. آج میرے ساتھ یہ واقعہ نہیں، حادثہ بولنا چاہیے، کانپور میں حاضر رہا میں، تو میرے سامنے ایک نوجوان کو لایا گیا، کہا حضرت یہ کل تک یعنی کچھ دنوں تک مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اب اس نے مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا ہے. میں نے پوچھا کیوں اس لڑکے سے؟ کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد میں شہید کیے گئے تھے، اسی لیے اب ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر آج کچھ لوگ کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اب اس محفل میں آج ہم جتنے حوالے دیں گے وہ صرف حسنی اور حسینی سادات کے دیں گے. سبحان اللہ. اور صرف صوفیہ کرام کے دیں گے. بات ہی ختم. کیونکہ آج کا کوئی بھی حسنی یا حسینی سیدنا داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. یہ کون تھے سمجھ لیجئے. 450 ہجری کے آس پاس
انتقال ہوا. ان کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، فارسی زبان میں ہے، اس کا انگلش اور اردو ترجمہ ہو چکا ہے. یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ ہندوستان میں جب تشریف لا رہے تھے تو ان کے مزار مبارک پر بیٹھ کر مراقبہ کیا، فیض حاصل کیا. اور یہ حسنی سید ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین اور سب سے بڑے صوفی. اب آج اگر کوئی اپنے آپ کو کہے تو بھیا یہ تو حسنی سید ہے، اب ہم کو جاننا پڑے گا ان کا موقف کیا ہے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے اپنے زمانے میں سردار تھے، حسنی سید تھے. بار بار میں واضح کروں گا، کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یا سامنے جائیے لائبریری سے لے بھی سکتے ہیں، کتب خانے سے حاصل کریں. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا واضح موقف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ہر اعتبار سے پیشوا ہیں، روحانی بھی سیاسی بھی. اب اگر آپ کو آج کو کوئی مولوی صاحب یا ڈاکٹر صاحب مل جائے جو کہے نہیں جی روحانی پیشوا الگ ہوتا ہے اور سیاسی پیشوا الگ ہوتا ہے، سمجھ لیجئے وہ ڈنڈی مار رہا ہے. سیدنا داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہے. اور اپنی اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے. اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی صحابی کے متعلق زبان کو نہیں کھولنا ہے. ہاں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا، لیکن تمام صحابہ کو ادب دینا ہے، عزت دینا ہے، ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سیدنا داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ، حسنی سید، صوفیہ اکرام کے سردار، علماء کے سردار. ان سے کس نے روحانی فیض حاصل کیا؟ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ. اب کسی بھی بزرگ یا عالم دین کا موقف یا عقیدہ معلوم کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک، یا ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر کتاب موجود نہیں ہے تو ان کے شاگردوں یا خلفاء مریدوں سے جو تعلیم چلی ہے. یہ دو طریقے ہیں کسی بھی بزرگ یا کسی بھی عالم دین کا موقف پتہ کرنے کا. اب آپ دیکھیے، ہم حوالہ دیں گے سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشتی حسینی رضی اللہ عنہ. یہ بھی اپنے زمانے کے بہترین عالم دین، اولیاء اللہ کے سردار. آج کا کوئی بھی سید یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا مقام سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سے اوپر ہے. ان کی تعلیمات سنیے آپ، چونکہ تصوف